ایک اشارہ، ایک استعارہ۔ میری بہت عزیز سہیلی کی بیٹی داماد گزشتہ ہفتے چند دن کی چھٹیوں پر بہامس گئے۔ ساحل سمندر پر وقت گزارنا تھا، اس لیے اپنے فونز کی واٹر پروفنگ کی، بچوں کے بارے میں نانی کو اور نانا نانی کے لیے بچوں کو ہدایت دے کر روانہ ہوئے۔ 2 دن بعد بیٹی کا بہت روتے ہوئے فون آیا، بتا رہی تھی کہ ہم دونوں ساحل پر بیٹھے تھے کہ نہ جانے کتنی بڑی لہر اچانک سے ہی آ گئی کہ ہمارے منہ پر تھپیڑے پڑے اور حلق میں کڑوا پانی گیا تو اوسان خطا ہو گئے، پیروں سے ڈھیروں ریت سرک گئی اور میرا فون جو میاں کی جیب میں تھا وہ نکل کر جاتی لہر کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، فون کے لیے نہیں رو رہی، بلکہ شکر اور خوف کے مارے یہ حال ہوا ہے میرا، کیونکہ جو ہی میاں نے فون جاتے دیکھا تو انہوں نے لہر کے پیچھے جا کر اسے لینا چاہا۔ ان کی نگاہ فون کے تعاقب میں نیچے تھی، جبکہ میں نے ایک اور پچھلی لہر سے کہیں بڑی موج کو اوپر، بہت اوپر اٹھتے دیکھ کر پورے قوت سے ان کو واپسی کے لیے پکارا۔ لہروں اور ہوا کے اتنے شور میں بھی شکر ہے انہوں نے میری آواز سنی، بات کو چند ساعتوں میں سمجھا اور پلٹ آئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بخش دی، ہمیں تو تیرنا بھی نہیں آتا، فون تو مال کا صدقہ تھا۔ اگلے روز تھوڑی طبیعت بحال ہوئی تو میاں نے یوں ہی فون کو ٹریک کیا کہ دیکھیں کس ملک کی لوکیشن بتاتا ہے، تو معلوم ہوا فون تو قریب ہی کہیں ہے۔ جلدی سے اس مقام پر پہنچے تو وہاں بیٹھے شخص نے پوچھا فون لینے آئے ہو؟ واٹر پروفنگ تو پہلے سے ہی کی ہوئی تھی، صحیح سالم فون بھی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، الحمدللہ۔ ان دونوں کے بچنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ساتھ ہی توجہ طلب بات یہ ہے کہ انہیں تیرنا نہیں آتا، اس کم علمی کے ادراک اور اس کمی کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی، ورنہ مثل مشہور ہے کہ ماہر تیراک ہی سمندر میں ڈوبتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی اس مہارت پر اعتماد ہوتا ہے جو کسی سوئمنگ پول، نہر، دریا میں آزمائی گئی ہوتی ہے، لیکن سمندر کی لہریں کب کسی اور علاقے میں زلزلے کے باعث سونامی کی طرح بے قابو ہو جائیں، اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یہی بات تو سمجھنی ہے نا ہمیں۔ پاکستان کے حالیہ حالات میں عوام سخت مشکلات سے گزر رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو جلد از جلد ملک چھوڑ کر باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو صرف یاد دلانا ہے کہ دور سے جنت دکھائی دینے والے ممالک بھی دنیا ہی میں ہیں اور دنیا آزمائشوں سے خالی نہیں۔ یہ سوچ کر قدم اٹھائیں کہ آیا آپ ایسی آزمائشوں کے لیے تیار ہیں، اور وہ لوگ جو کہ باہر جانا تو چاہتے ہیں لیکن کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، وہ مایوسی اور غم و غصے کا شکار ہرگز نہ ہوں، جلد بازی میں غلط فیصلے ہرگز نہ کریں۔ پاکستان سے باہر کے خطے بھی فانی دنیا ہی کے ہیں، سختیوں اور کمیوں اور آزمائشوں سے گھری ہوئی، البتہ یہ امتحان ذرا سے مختلف ہیں، مگر ہلکے پرچے کے بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا، بلکہ قدم قدم پر ہی امتحان ایمان کا ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب اور عقائد ایک سمندر کی مانند ہیں، اور ہم پیدائشی مسلمان چند مذہبی شخصیات، پروفیسرز، اسپیکرز کے لیکچر سن کر اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم اور ہماری تربیت میں پلی اولادیں دنیاوی فلسفوں کے سمندر کو جھیل جائیں گی۔ یہ ہماری سب سے بڑی لا علمی ہوتی ہے، تو غلط فہمی کی ناؤں کے مسافروں کو اکثر ہی ان کا اعتماد لے ڈوبتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بس اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ جس طرح ان صاحب کو ایک وقت میں لگا کہ فون کئی طرح سے ان کا قیمتی اثاثہ ہے، لیکن اگلے لمحے فیصلہ کر لیا کہ جان سب سے قیمتی ہے اور جان بچانا بھی باعث اجر ہے، تو اگلے روز فون خود ہی مل گیا۔ بالکل ایسے ہی دنیا میں ترقی کے کئی مواقع آتے ہیں جو جائز لگتے ہیں، جنہیں ہم بھاگ کر تھام لینا چاہتے ہیں، لیکن ترجیحات بتاتی ہیں کہ اگر اسے تھاما تو کئی نیکیوں کے ڈوب جانے کا قوی امکان ہے، تو یہ موقع ہاتھ سے چھوڑ دو، اللہ کی خاطر، اللہ کے واسطے، اپنی ہی بقا کے لیے، فلاح دارین کی خاطر، اور اس فیصلے کے بعد جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیا جھونگے میں مل سکتی ہے۔ دنیا بھر کے عقائد، رواج، فیشن، انٹرٹینمنٹ، جابز، اطوار اور تہوار، سب کی بڑی بڑی لہروں کے سمندر میں حفاظت کا سادہ ترین لائف جیکٹ فقط ایک حدیث میں سمایا ہوا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
کیا ہے حکم، ہم اتنا جان لیں کہ 4 کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو ہمیں سکھانے کا ذمہ ادا کر گئے۔ تلاوت، کتاب و حکمت و تزکیہ، یہی ہمیں آپس میں بھی سیکھنا سکھانا ہے۔ اس کے لیے مستند علم کا بندوبست کرنا ہے، اس کام میں باہمی تعاون کرنا ہے، اسے فروغ دینا ہے، اور پانچواں کام ہمارا امت وسط کا فرض پورا کرنا ہے۔ اسی سے انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ جس سرزمین پر عوام بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسمان سے بہتر حکمرانوں کے فیصلے ہمارے حق میں لکھے جائیں گے، اور باقی دنیا میں بھی مسلمان اپنے گرد حفاظتی حصار محسوس کر پائیں گے۔